نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے حوالے سے آج ہمارا 27واں سیشن ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک بڑا اہم جو ٹرن تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں بڑا ایک اہم ٹرن یہ آیا تھا، بڑا ایک اہم موقع تھا۔ آپ نے سنا ہوگا غزوہ احزاب یا جنگ خندق۔ اصل میں جنگ خندق کے واقعات تو عام طور پر ہم سنتے آئے ہیں، ساری ڈیٹیلز اکثر جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، اس جنگ سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ غزوہ احزاب جمع ہے حزب کی، یعنی مختلف لشکر کی، بہت سارے لشکر، 10,000 کے قریب جو ہے وہ لشکر جو ہے وہ مدینے پر چڑھائی کر دیتے ہیں، اور مسلمان مدینے کی آبادی بھی 10,000 کے قریب نہیں تھی، 10,000 سے بہت کم تھی۔ تو ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کیا رکھی، اور اس میں ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، اس سے ہم اپنی زندگی میں کیا اس کے عملی پہلو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کا ہم ڈیٹیل دیکھ لیں۔ تو غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق میں کیا ہوتا ہے کہ 10,000 کے قریب لشکر جو ہے وہ مدینے پر چڑھائی کر دیتا ہے۔ بنو نذیر یہودی قبیلے کا جو 20 افراد کا ایک وفد مشتمل ہو کر پورے عرب کے لوگوں کو، خصوصاً قریش کے لوگوں کو جو ہے وہ جا کر یہ ملتا ہے اور انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کی اکساتا ہے ان کو، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں میں آ کر حملہ کرنے کے لیے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں دو چیزیں دیکھیں کہ قریش تو مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن یہود بنو نذیر جو ہیں یہ مسلمانوں کے حلیف تھے، مسلمانوں کے دوست، یعنی مسلمانوں نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ دشمنی میں، ہٹ درمی میں، اپنی چالوں کو، اپنی منافقت کو، اپنے کفر کو جو ہے وہ سامنے رکھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ سازشیں کرتے ہوئے انہوں نے خود تو سامنے نہیں آئے بلکہ قریش کو اکسا کر جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کروا دیا۔ وہ 10,000 کی تعداد میں لشکر جو ہے ابو سفیان کی کمان میں مدینے پر چڑھائی کر دیتا ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس کی اطلاع ملتی ہے، آپ فوراً مجلس شورا کو بلاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہیں پر حضرت سلمان فارس کہتے ہیں، ایران کا پرانا نام فارس تھا، تو وہ وہاں سے ان کا تعلق تھا، مسلمان ہو گئے تھے اور اب مدینہ میں ہی رہتے تھے، تو جب وہ بھی اس مجلس شورا میں موجود تھے۔ یہاں ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ مجلس شورا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند خاص کوئی MPs جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی مشیر رکھے ہوئے ہیں۔ مجلس شورا یعنی عام بندے بھی وہاں پر موجود ہیں اور وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ غزوہ بدر میں بھی ہم نے دیکھا، غزوہ احد کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ عام نوجوان مسلمانوں نے اس پر اصرار کیا، تاکید کی کہ ہم مدینے سے باہر جا کے لڑنا چاہتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے یہی تھی کہ ہم مدینے کے اندر ہی رہ کر لڑتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس کی منافقت اب تک کھل کے سامنے نہیں آئی تھی، اس کی رائے بھی یہی تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر لڑتے ہیں، لیکن نوجوانوں کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا میں نوجوان اور جو عام مسلمان ہیں وہ بھی مجلس شورا میں شامل ہیں۔ اور ہمارے ہاں اب کیا ہوتا ہے کہ ایک پارلیمنٹ بنا دی اور اس کے اندر مخصوص لوگ ہی صرف جو ہے وہ مشورہ دے سکتے ہیں، مسائل پر بات کر سکتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ میں ایسا نہیں تھا۔ بہرحال مجلس شورا میں سلمان فارسی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب لشکر بڑا ہوتا تو ہم اپنے ارد گرد خندق کھود لیتے، یعنی ایک کھائی کھود لیتے، گہرا گڑھا جو ہے وہ کھود لیتے، اور وہ ہمارے اور دشمن کے درمیان میں حائل ہوتا، تو اس طرح سے ہم اپنے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کو بھی یہ رائے پسند آتی ہے،
اور وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے پر عمل کرتے ہوئے یہ فیصلہ ہوتا ہے متفقہ طور پر کہ مدینے میں شمال کی جانب جو ہے وہ یہ خندق کھود دی جائے، کیونکہ جنوب میں اور دوسرے اطراف میں جو لاوے کی آتش فشاں پہاڑ کی لاوے کی چٹانیں تھیں، اس کی وجہ سے وہاں سے حملہ ناگزیر تھا۔ تو صرف ایک ہی سائڈ، شمالی سائڈ جو ہے وہ خالی تھی، وہاں پر جو ہے وہ خندق کھودنے کا جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ہر 10 آدمیوں کی ٹیم بنائی جاتی ہے جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ 40 ہاتھ کی کھدائی تم نے کرنی ہے۔ بہرحال اس طرح سے وہ کھدائی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت سخت اور مشقت والا کام تھا۔ وہاں مدینے کے اس وقت حالات بھی بہت نازک تھے، پریشانی بھی تھی، ایک طرف منافقین ہیں، ایک طرف یہود ہیں، ان کی سازشیں ہیں، اور سامنے مشرکین کا لشکر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں مدینے پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے پاس وسائل اور ذرائع بھی بہت کم ہیں۔ یہ اتنے کم ہیں کہ مسلمانوں کو 2 وقت کا کھانا بھی وہاں پر میسر نہیں ہوتا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات جو ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بکری کا گوشت بنواتے ہیں، سالن بنواتے ہیں، اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چند ساتھیوں کو، یعنی ایک بکری کے بچے کا گوشت کتنا ہوگا، 2-4 کلو، اب وہ 4, 5, 10, 15 لوگ کھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ چند لوگوں کو لے کر آ جائیں اور کھانا کھا لیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دعوت ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو، یعنی 1000 کے قریب لوگ تھے جو کہ اس وقت کھدائی میں مصروف تھے، ان سب کو لے کر چلتے ہیں جابر بن عبداللہ کے گھر کی طرف، اور پھر اس گوشت، بکری کے گوشت کو جو ہے وہ سارے لوگ کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنڈیا اسی طرح سے بھری ہوئی تھی، اور آٹا جو ہے وہ اتنے کا اتنا ہی موجود تھا، جبکہ 1000 سے زیادہ لوگ پوری طرح سے تناول کر چکے تھے، پوری طرح سے سیر ہو چکے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھایا تو پھر بھی جو ہے وہ ہنڈیا اسی طرح سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وہاں پر آتے ہیں۔ کھدائی کے دوران ایک بڑا پتھر جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، پھر وہ ٹوٹتا نہیں ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایک گدال مارتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کافی، ابو طلحہ جابر بن عبداللہ کا بھی واقعہ ہو گیا، تو نعمان بن بشیر کی بہن جو ہے وہ کچھ کھجوریں لے کر آتی ہیں اپنے بھائی اور اپنے بھانجے کے لیے، اپنے بھتیجے کے لیے، کہ وہ اس میں سے کھجوریں کھا لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، اس خاتون کو آواز دے لیتے ہیں، ان سے کھجوریں لے کر کپڑا بچھا کے اس پہ رکھ دیتے ہیں، اور سب کو آواز دیتے ہیں، اور سارے لوگ، یعنی پھر 1000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ چند کھجوریں میں سے وہ سارے لوگ کھجوریں کھاتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ یہ بہرحال وہ کھدائی مکمل ہو جاتی ہے، اور مشرکین کا لشکر جو ہے وہ مدینے پر پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ سامنے پہنچتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ درمیان میں ایک بہت بڑا کھڈا، ایک کھائی، ایک خندق جو ہے وہ کھدی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں عرب کے لیے ایک نئی چیز تھی، اس سے پہلے عرب میں خندق کھودنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ جب انہوں نے خندق کو دیکھا تو فوراً ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ ایک تو ان کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کی کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی کہ اس خندق کو پار کرنے کے لیے کوئی تیاری کی انہوں نے، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، اور اب ان کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ وہ خندق کے اس طرف اور خندق کے دوسری طرف جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اسی اثنا میں خندق کو کسی طرح سے عمر بن عبدود اور اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب، یہ چند لوگ جو ہیں وہ خندق کو پار کر لیتے ہیں۔ خندق کو پار کرتے ہیں تو اس طرف سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ جو ہیں وہ ان کو للکارتے ہیں، اور اس للکار میں جو ہے وہ عمر بن عبدود کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدود جو کہ بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو جو ہے وہ وہیں قتل کر دیتے ہیں، اور اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب جو ہے وہ واپس بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی اثنا میں ایک اور جو اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ منافقین جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ منافقین دیکھتے ہیں کہ اب سامنے 10,000 کا بہت بڑا لشکر، جو کہ عرب کے قبائلی لوگوں نے اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا لشکر اس کو سامنے دیکھتے ہیں تو وہ طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد نے تو ہمیں کہا تھا
کہ کیسر و کسرا کے محل تمہارے ہوں گے، یہاں تو جان کے لالے پڑ گئے. تو وہ منافقین جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسلمانوں میں ایک مایوسی اور نا امیدی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف جو اہم مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ بنو نذیر کے جو لوگ تھے وہ انہوں نے بد عہدی کر دیتے ہیں. وہ مشرکین کے ساتھ ان کی ساز باز شروع ہو جاتی ہے. مشرکین ان کو کہتے ہیں کہ تم وہاں پیچھے سے حملہ کرو، یہاں سے ہم حملہ کرتے ہیں تو درمیان میں مسلمانوں کو پیس دیں گے. تو اس وقت جو ہے وہ مسلمان شدید پریشانی کی حالت میں آ جاتے ہیں. دراصل جب مسلمان وہاں پہ خندق کی کھدائی کر رہے تھے تو مسلمانوں نے اپنے بچے جو پیچھے جو قلعے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کے اندر عورتوں اور بچوں کو وہاں رکھا ہوا تھا، اور وہ قلعے یہودیوں کی آبادی کے بالکل قریب تھے. تو اس لیے مسلمان جو درمیان میں آ گئے تو اس وقت بہت پریشان ہو گئے کہ اس طرف یہودیوں کا خطرہ ہے، منافقین کا خطرہ ہے کہ وہ عورتوں پر بچوں پر حملے نہ کر دیں، یہاں سامنے یہ لوگ ہیں، ان سے ہم نہیں ہٹ سکتے، اگر یہاں سے ہٹتے ہیں تو ان کا خطرہ، اگر یہیں رہتے ہیں تو پیچھے یہودیوں کا خطرہ ہے. تو اس صورتحال میں مسلمانوں کو جو ہے وہ شدید الجھن میں اور اضطراب میں وہ پیدا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حالت میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چت لیٹ جاتے ہیں اور اپنے منہ کے اوپر ایک چادر اوڑھ لیتے ہیں. تھوڑی دیر تک ویسے ہی لیٹے رہتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں تو مسلمانوں کو جیت کی، فتح کی خوشخبری سناتے ہیں. یعنی وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچا دی جاتی ہے، دے دی جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ فتح عنقریب مسلمانوں ہی کی ہوگی. تو مسلمانوں کو جو ہے وہ اس طرح سے یہ فتح کی جو خبر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مل جاتی ہے. یہاں ہی اصل میں ہمارا جو سوال تھا اس کا جواب یہیں پر تھا کہ اس جنگ سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے. دراصل یہ جنگ کوئی مال و اسباب کی، قتل و غارت کی جنگ نہیں تھی، تلوار کی جنگ نہیں تھی. یہ جنگ اصل میں اعصاب کی جنگ تھی کہ کس کے اعصاب زیادہ مضبوط ہیں، کون جو ہے وہ حالات کا زیادہ دیر تک مقابلہ کر سکتا ہے. پچھلے دنوں ہمارے ملک کی صورتحال میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عدم اعتماد کی تحریک لائے گئے اور پھر جو ہے وہ اس وقت سارے معاملات چلیں تو وہاں ایک اعصاب کی جنگ چل رہی تھی. تو یہاں پر بھی اعصاب کی جنگ تھی کہ مسلمان کتنی دیر تک ثابت قدم رہ سکتے ہیں. ایک طرف یہود ہیں، ان کی بدعہدیاں ہیں، ان کی سازشیں ہیں، دوسری طرف منافقین ہیں جو کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ منافقین جو ہے وہ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، جا کے دشمنوں کے ساتھ مل سکتے ہیں. اور سامنے جو ہے وہ دشمنوں کا بہت بڑا لشکر، کیل و کانٹے سے لیس، جو کہ اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو مدینے کی پوری آبادی کو تہس نہس کر کے رکھ دیں. تو ان حالات میں بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے حواس کو قائم رکھنا، یہ اصل میں اعصاب کی جنگ تھی. اس جنگ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہنا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید کو قائم رکھنا چاہیے، اپنے اور اللہ کے رابطے کو، تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ نا امید ہو کر ہم کوئی غلط حرکت کر بیٹھیں. جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ثابت قدمی کا مطلب کیا ہے؟ مضبوط اعصاب کا مطلب کیا ہے؟ کہ صبر کرنا، دیر تک جو ہے وہ اپنے فیصلے پر، اپنے مقام پر قائم رہنا، فوری طور پر جو ہے وہ پریشان ہو کر اور نئے فیصلے کر دینا، اپنے فیصلوں کو تبدیل کر دینا، یہ اعصاب شکنی یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان ہمیشہ آخر دم تک لڑتا ہے. یہی اس غزوے کا سارا سبق تھا. یہی اس غزوے سے ہمیں اس کا عملی پہلو ملتا ہے کہ ہمیں اعصاب ہمارے مکمل ہونے چاہیے، مضبوط ہونے چاہیے، حالات کا ہمیں دیر تک مقابلہ کرنا چاہیے، آخری دم تک مقابلہ کرنا چاہیے. اسی دوران جو ہے وہ ایک شخص نعیم بن مسعود، وہ مشرکین میں سے تھا، مسلمان ہو چکا تھا لیکن اس کے اسلام لانے کا کسی کو علم نہیں تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ تم اکیلے جنگ تو نہیں کر سکتے، یعنی تم ایک آدمی ہو اور 10,000 کے لشکر سے تم لڑ تو نہیں سکتے. ہاں کوئی ایسی چال چلو کہ جس سے جو ہے وہ یہ متنفر ہو جائیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، ان میں نا امیدی، مایوسی پھیل جائے. تو نعیم بن مسعود جو ہیں وہ ایک چال کھیلتے ہیں. وہ یہود کے پاس جاتے ہیں اور جا کر انہیں کہتے ہیں
کہ دیکھو تم نے مشرکین کے ساتھ مل کر ایک بڑا غلط فیصلہ کیا ہے، مشرکین تو آج لڑائی کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے، لیکن تم کو تو یہیں رہنا ہے، محمد ان سے فارغ ہو کر پھر تمہارے طرف منہ کریں گے تو تم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکو گے۔ وہ کہتے ہیں ہاں بات تو تم نے صحیح کی ہے، اب اس کا کوئی حل بتاؤ۔ تو نعیم بن مسعود انہیں کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ قریش سے کچھ لوگ تم یرغمال کے طور پر مانگ لو، تاکہ وہ پھر اس پر باؤنڈ رہیں گے کہ آخر وقت تک وہ تمہارے ساتھ مل کر ان سے لڑتے رہیں کہ راستے میں آدھے میں بھاگے نہ، یعنی جب ان کے بندے تمہارے پاس ہوں گے تو وہ جنگ آدھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ تو یہود نے ان کی نعیم بن مسعود کی بات سے اتفاق کیا۔ اسی طرح سے نعیم بن مسعود پھر قریش کے پاس آتے ہیں، مشرکین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا مخلص ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہود کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ محمد سے ساز باز یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے میری معلومات کے مطابق وہ تم سے اب تمہارے بندے یرغمال بنانے کے لیے مانگیں گے، تو پھر وہ بندوں کو وہ محمد کو دے کر محمد سے صلح کر لیں گے، اس لیے اگر وہ تم سے بندے مانگے تو تم ان کو اپنے بندے نہیں دینا۔ تو قریش کے سرداروں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں واقعہ میں یہود اس طرح سے ہمارے ساتھ مخالفت کر سکتے ہیں۔ تو یعنی نعیم بن مسعود نے ایک بڑی ماہرانہ چال کے ساتھ ان دونوں کے درمیان میں ایک جو ہے وہ نفرت پیدا کر دی، ایک اختلاف پیدا کر دیا۔ پھر مشرکین یہود کو لڑائی کے لیے کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ہم لڑائی کرتے ہیں، تم وہاں سے حملہ کرو، ہم یہاں سے حملہ کرتے ہیں۔ تو یہود جو ہے وہ آگے سے انہیں منع کر دیتے ہیں کہ آج سنیچر کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، تو یوم سبت والے دنوں کے اس دن مقدس دن کے حوالے سے ہم لڑائی نہیں کر سکتے، اگر ہم لڑائی کریں گے تو ہم ہار جائیں گے، کیونکہ یہود میں ہفتے کا دن جو ہے وہ مقدس دن ہوتا ہے۔ تو آج کے دن ہم لڑائی نہیں کر سکتے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ تم اپنے بندوں کو، چند بندوں کو ہمارے پاس بھیجو، ہم انہیں اپنے پاس رکھیں گے، پھر ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے۔ جب قریش یہ معاملہ سنتے ہیں تو وہ انہیں نعیم بن مسعود کی بات یاد آ جاتی ہے کہ یہود ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ہم سے بندے مانگ رہے ہیں، تو قریش جو ہے وہ ان کو اپنے بندے دینے سے منع کر دیتا ہے۔ اسی اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت سنا دی جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ اب قریش کے پاؤں اکھڑنے والے ہیں، اور پھر جو ہے وہ رات کے ٹائم بہت شدید قسم کی ہوا چلتی ہے، طغیانی آتی ہے، ہوا تیز تند و بالا تند طوفان آتا ہے۔ اس طوفان میں قریش کے جانور بھی مر جاتے ہیں، ان کے خیمے اکھڑ جاتے ہیں، ان کے ہنڈیاں الٹ جاتی ہیں، ان کے کھونٹیاں جو ہے وہ اکھڑ جاتی ہیں، یعنی کسی چیز کو جو ہے وہ قرار نہیں رہتا، اور اس دوران فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ لڑائی بھی کرتے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، اس دن شدید سردی کی رات تھی، حذیفہ بن یمان کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور مشرکین کے قریش کے لشکر کی جو ہے وہ اطلاع لے کر آؤ۔ حذیفہ بن یمان جاتے ہیں اور پھر آ کر بتاتے ہیں کہ ان کا لشکر جو ہے وہ واپسی کی تیاری کر رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس رات کو ہی جو ہے وہ مشرکین وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جنگ جو ہے وہ بغیر لڑائی کے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لڑائی کا مقصد کیا تھا، مطلب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اصحاب کی لڑائی میں مسلمان جو ہے وہ جیت جاتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جو ہے وہ دوبارہ مشرکین کا، قریش کا لشکر مدینے کے اوپر چڑھائی نہیں کرے گا۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ مدنی دور کا ایک جو حصہ تھا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی 3 حصوں میں ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ مدنی دور جو ہے وہ 3 حصوں میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تو پہلا دور جو ہے جس میں مدینے پر پے در پہ حملے ہوتے ہیں، مختلف جنگیں ہوتی ہیں، غزوات ہوتی ہیں، تو وہ پہلا جو دور تھا وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ غزوہ خندق جو ہے وہ صحیح ترین قول کے مطابق شوال 5 ہجری میں جو ہے وہ یہ لڑی گئی۔ یہ جو قریش نے جو محاصرہ کیا وہ تقریباً 1 مہینے تک جو ہے وہ محاصرہ مسلمانوں کا مدینے کا انہوں نے کیا۔ یہ محاصرہ شوال میں شروع ہوتا ہے اور ذی قعدہ میں اس کو یہ ختم ہوتا ہے۔
تو کچھ لوگوں نے اس کو 2 مہینے بھی کہا، تو وہ شاید اسی لیے ہو کہ شوال میں شروع ہو کے اور ذیقعت میں ختم ہوا، تو شوال اور ذیقعت 2 مہینے کاؤنٹ کر لیے۔ کچھ نے 1 مہینہ کہا، تو وہ اس طرح سے کہ شوال کے کچھ دن کے بعد شروع ہوا اور ذیقعت کے کچھ دن پہلے ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ تقریباً 1 مہینہ جو ہے وہ یہ محاصرہ جاری رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق سے واپس مدینہ پہنچتے ہیں تو اس دن ذیقعت کے 7 دن ابھی باقی تھے، یعنی ذیقعت کے 7 دن ابھی باقی تھے۔ تو بہرحال یہ جنگ خندق کے کچھ احوال تھے، اور اس کا جو سبب تھا کہ یہ اعصاب کی جنگ تھی، تو مسلمانوں کو اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے، ہمارے اس کوشش کو قبول فرمائے، ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور ہم سب کی جتنی خطائیں ہیں، جانے انجانے میں جو خطائیں ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔